بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی الٹی تدبیر، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور ان کے ساتھ اس کہانی کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں اس کہانی کے ڈسکرپشن میں اس کہانی کی تمام اقساط کے لنک پلے لسٹ کی شکل میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تمام کہانیاں بالترتیب ایک ہی جگہ مل سکیں۔ دولت بڑی عجیب شے ہے۔ اس دنیا کا ہر کھیل اسی پرکشش قوت سے کھیلا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا دولت مند ہے وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی ہے، اور بڑا کھلاڑی ہمیشہ اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط سے کھیلتا ہے۔ جس طرح دولت کی طلب اور دولت کی ہوس دو مختلف چیزیں ہیں، اسی طرح حصول دولت کے ذرائع بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ دیکھنے میں ہر طرح کی دولت ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ایک دولت وہ ہے جس سے خدا اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ یہ دولت انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، عزت و تکریم کا ذریعہ اور سکون و شادمانی کا وسیلہ ہوتی ہے۔ مگر جو دولت شیطان کی خوشنودی سے حاصل کی جاتی ہے، وہ اپنے جلوں میں تباہی و بربادی لے کر آتی ہے، ہلاکت و بے سکونی کا سبب بنتی ہے، اور انسان کی عاقبت کا ستیہ ناش کر ڈالتی ہے۔ کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ سدا بری نیت سے انسان کے کام آتا ہے۔ چنانچہ صرف آتی ہوئی دولت کی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دینے والے کی حیثیت کا تعین کیا جائے، اس کی نیت کو بھانپنے کی کوشش کی جائے، پھر دولت کی جانب ہاتھ بڑھایا جائے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز عدالت کے احاطے میں ایک شناسہ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں اس وقت عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو چکا تھا اور دفتر جانے کے لیے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔ آنے والے نے با آواز بلند مجھے سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر پوچھا، کہاں ہو مسٹر سلمان؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ دنوں کے بعد نہیں سر، بلکہ کئی سالوں کے بعد۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں کافی عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ بیگ صاحب، میں آج کل تائیوان میں ہوتا ہوں، سلیمان نے بتایا۔ گزشتہ 5 سال سے وہیں پر قیام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک سیٹ ہوں وہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تائیوان میں کیا کر رہے ہو؟ ماربل ڈیکوریشن کا کام ہے، سلیمان نے بتایا۔ میں وہاں ایک معروف انٹیریئر ڈیکوریٹر سے منسلک ہوں، اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ ملک سے باہر نکل گئے، میں نے کہا۔ انسان کو مقدر آزمانے کے لیے بہتر سے بہترین کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تم آج بھی میرے پاس ہوتے تو یقیناً اتنی ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ سلمان ماضی میں کچھ عرصے میرے دفتر میں آفس بوائے کے طور پر کام کر چکا تھا۔ بعد ازاں اس نے دفتر چھوڑ کر کار ایئر کنڈیشننگ کا کام سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں تھی، اور اب وہ خود ہی بتا رہا تھا کہ گزشتہ 5 سال سے وہ تائیوان میں ملازمت کر رہا تھا۔ سلمان نے کہا، بیگ صاحب، انسان دنیا کی ہر قوت سے لڑ سکتا ہے، مگر مقدر کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی۔ 5 سال قبل میرے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ مجبوراً مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا۔ اب میں معاشی اور معاشرتی طور پر خاصی مضبوط پوزیشن میں ہوں۔ میں نے پوچھا، کتنی چھٹی پر آئے ہو؟ 3 ماہ کی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، خیریت تو ہے؟ یہاں عدالت کے احاطے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، عدالت، تھانے اور ہسپتال میں کوئی خیریت سے نہیں جاتا بیگ صاحب۔ کیا کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے؟ سلمان نے احاطے کے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہاں جیل کی گاڑی کے پاس ایک عمر رسیدہ اور ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ جوان عورت کے ہاتھ میں ہتھ کڑی موجود تھی، جس کا دوسرا سرا ایک باوردی پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔ بیگ صاحب، جس عورت کے ہاتھ میں آپ ہتھ کڑی دیکھ رہے ہیں نا، سلمان نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ میری چچا زاد عمرانہ ہے۔ عمرانہ کے ساتھ میری چچی سبیحہ خاتون ہیں۔ وہ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا، شاید میں غلط کہہ گیا ہوں،
سزا تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب کسی مقدمے کا باقاعدہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ عمرانہ کے کیس کو تو ابھی عدالتی کارروائی ہی شروع نہیں ہوئی۔ اوہ، میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلایا۔ سلمان کے انکشاف سے مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے ملک کی جیلوں میں آج بھی ایسے قیدی موجود ہیں جو 10 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر ان پر عائد الزامات کے مقدمات کے سلسلے میں کسی قسم کی عدالتی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ اسے قانونی سکم کہہ لیں یا قانون کا اندھا پن، بہرحال حقیقت بڑی تلخ ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی؟ بیگ صاحب، میں تو چند روز پہلے ہی یہاں آیا ہوں، سلمان نے وضاحتی لہجے میں بتایا۔ عمرانہ کی بپتا کے بارے میں مجھے 2 روز قبل ہی معلوم ہوا ہے۔ یہ بہت ہی مظلوم لڑکی ہے جناب، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو وکیل کیا تھا، آج میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ اس کی کارکردگی غیر اطمینان بخش تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے کوئی قابل وکیل کروں گا اور اپنی بے گناہ کزن کو انصاف دلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میری نظر میں آپ سے زیادہ قابل وکیل بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ عمرانہ پر قتل کا الزام ہے۔ کس کا قتل؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ سلمان نے بتایا، عمرانہ کے شوہر احسان لودھی کا قتل۔ تفصیلات کیا ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بیگ صاحب، میں ذاتی طور پر اس کیس کے بارے میں زیادہ تفصیلات سے واقف نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ کیس لینے کے لیے آمادہ ہوں تو میں اپنی چچی صبیحہ خاتون سے آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ کیس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ تو میں تمام حالات جاننے کے بعد ہی کروں گا، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ تم ایسا کرو، 4 بجے کے بعد اپنی چچی کو لے کر میرے دفتر آ جاؤ، وہ پر امید نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بیگ صاحب، عمرانہ کے مسائل کی تمام ذمہ داری اب میں نے اپنے کندھوں پر لے لی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میری 3 ماہ کی چھٹی ختم ہونے سے پہلے کم از کم عمرانہ کی ضمانت ضرور ہو جائے۔ اگر آپ کی کزن بے گناہ ہے تو انشاءاللہ وہ باعزت بری ہو جائے گی، میں نے سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم اپنی چچی کے ساتھ میرے دفتر چلے آؤ۔ پھر میں نے الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سلمان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق 4 بجے کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر اس نے ایک فائل میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ عمرانہ کے کیس کی فائل ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں وہ فائل لے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ چچی بھتیجے سے تفصیلی ملاقات، عمرانہ کے کیس کی فائل کے بھرپور مطالعے اور دیگر حقائق کے پیش نظر میں نے اس کیس کی پیروی کا فیصلہ کر لیا۔ سلیمان نے میری مطلوبہ فیس ادا کی اور دیگر قانونی اخراجات کے سلسلے میں بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ آئندہ پیشی 2 ہفتے بعد تھی۔ میرے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ میں اس دوران میں بڑی سہولت اور آسانی سے اس کیس کی اسٹڈی کر سکتا تھا۔ اپنے دفتر سے رخصت کرتے وقت میں نے سلیمان کو ہدایت کر دی تھی کہ 3-4 روز بعد وہ میرے پاس آئے تاکہ اس کے ساتھ جا کر میں جیل میں اپنی موکلہ سے ملاقات کر سکوں۔ میرے ذہن میں جن ضروری سوالات نے سر ابھارا تھا ان کی تصدیق یا تردید عمرانہ ہی کر سکتی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ عدالت کی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب اور تسلسل کے خیال سے انہیں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سی باتیں میں دانستہ آپ سے چھپا رہا ہوں جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آ جائے گا۔ عمرانہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی، تعلیم یافتہ، پر اعتماد اور خوبصورت۔ اس کے والد مبین اختر ایک سرکاری محکمے میں اسسٹنٹ تھے اور وہ اختر کالونی میں رہتے تھے۔ ان کی شہرت ایک دیانتدار سرکاری ملازم کی تھی۔ عمرانہ نے گریجویشن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائپ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھ لی تھی۔ وہ مختلف کمرشل اداروں اور کاروباری دفتروں میں کام کرنے کے بعد بالآخر احسان لودھی کی فیکٹری میں پہنچ گئی۔ لودھی سوپ انڈسٹری سائٹ کے علاقے میں واقع تھی۔ احسان لودھی نے اسے اپنی سیکریٹری منتخب کر لیا۔ عمرانہ عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے کئی رشتے آ چکے تھے اور آتے رہتے تھے۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی کو اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔
مگر عمرانہ کسی ایسے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی جو اسے مضبوط اور مستقل تحفظ فراہم کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دکھ اور تکلیف ہی دیکھی تھی۔ عمرانہ جب اہل ثروت لوگوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل دیکھتی تو چھپ چھپ کر روتی تھی اور خدا سے ان الفاظ میں شکوہ بھی کرتی، اللہ تعالیٰ کیا تمہاری ساری عنایتیں، رحمتیں اور نوازشیں صرف امیروں کے لیے ہیں؟ ہم جیسے غریب تمہیں نظر نہیں آئے؟ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ مبین اختر کے گھر میں کوئی فاقوں جیسی نوبت تھی، بس محدود مگر جائز آمدنی میں وہ آسائشیں حاصل نہیں ہو سکتی تھیں جو عمرانہ کے دل میں خواہش بن کر پل رہی تھیں۔ مبین اختر اسی بات کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح عمرانہ کو BA کروا دیا تھا۔ تعلیم انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے اور باشعور انسان کے احساسات بہت نازک ہو جاتے ہیں۔ عمرانہ بھی ایک حساس اور جذباتی لڑکی تھی۔ احسان لودھی پہلی ہی نظر میں عمرانہ پر مر مٹا تھا۔ دوسری جانب عمرانہ کو بھی احسان کی شخصیت نے متاثر کیا تھا۔ احسان ایک پرکشش شخصیت کا مالک، ایک دولت مند انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر کم و بیش 20 سالہ ازدواجی رفاقت کے باوجود بھی شازیہ احسان کے لیے کوئی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی۔ عمرانہ کو احسان کے یہاں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس نے ایک روز صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے عمرانہ کو پرپوز کر دیا۔ احسان کی جس بات نے عمرانہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی راست گوئی تھی۔ احسان نے اپنے بارے میں بھی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عمرانہ کی محرومیوں اور ناآسودگیوں نے اس کے ذہن میں زندگی کے ساتھی کا جو تصور قائم کر دیا تھا، احسان اس پر 100% پورا اترتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 1 ہفتے کی سوچ بچار کے بعد عمرانہ نے اپنی عمر کے دگنے سے بھی زیادہ عمر کے مرد کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمرانہ نے غربت کی جوان رفاقت پر ایک بوڑھے دولت مند کی رفاقت کو ترجیح دی تھی۔ بات جب مبین اور صبیحہ تک پہنچی تو دونوں نے ایک دوسرے کے بالعکس رد عمل کا اظہار کیا۔ مبین کا خیال تھا کہ شادی ہمیشہ اپنے ہم پلہ اور ہم رتبہ لوگوں میں کرنی چاہیے، لیکن صبیحہ اپنے شوہر کے نظریات کے برخلاف عمرانہ کی حامی تھی۔ گھر میں صبح و شام جب یہی موضوع زیر بحث رہنے لگا تو اڑتی اڑتی خبر سلمان تک بھی پہنچ گئی۔ سلمان بھی اختر کالونی ہی میں رہتا تھا اور ان دنوں کار ایئر کنڈیشننگ کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کی تعلیم میٹرک سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ جہاں تک سلمان کا تعلق تھا وہ عمرانہ سے والہانہ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کی تمنا اپنے دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ صبیحہ کے خیال میں سلمان عمرانہ کے لیے کسی بھی طور پر مناسب اور موزوں نہیں تھا۔ اس کی تعلیم بھی واجبی تھی، ذریعہ معاش مستحکم نہیں تھا اور آمدنی قابل ذکر نہیں تھی، جبکہ مبین اپنے دل میں بھتیجے کے لیے ایک نرم گوشہ ضرور رکھتا تھا۔ سلمان کو یقین تھا کہ عمرانہ اس کی شریک حیات بننے سے انکار نہیں کرے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے نزدیک یہ تھی کہ دونوں خاندانوں کی مالی حیثیت تقریباً ایک سی تھی۔ وہ عمرانہ کی ملازمت کے بھی خلاف تھا اور اسے روکتا ٹوکتا رہتا تھا، لیکن عمرانہ نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سلمان کو جب معلوم ہوا کہ عمرانہ اپنے باس احسان لودھی میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے تو اس کے دل پر ایک گھونسا سا لگا، تاہم اس نے اپنی اندرونی شکست دریغت کا اظہار نہیں کیا اور عمرانہ کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز اسے تنہائی میں عمرانہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ سلمان نے متحمل لہجے میں کہا، عمرانہ، میں نے تمہارے بارے میں ایک اڑتی اڑتی خبر سنی ہے۔ اچھا، اڑتی اڑتی؟ عمرانہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کتنے پروں والی تھی وہ خبر؟ میں بے حد سنجیدہ ہوں عمرانہ۔ تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ تم مذاق نہیں کر رہی بلکہ میرا مذاق اڑا رہی ہو، سلمان نے شکایتی لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا مذاق اڑانے کا شوق نہیں ہے، وہ شوخی سے بولی۔ سلمان نے اس کی شوخی نما شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر لب کشائی کی۔ عمرانہ، میں تو تمہارے گھر اپنی امی کو بھیجنے والا تھا، لیکن میں نے سنا ہے تم کہیں اور نظر ٹکائے بیٹھی ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ تمہاری چاہت یک طرفہ ہے سلمان، وہ رکھائی سے بولی۔ کیا تم اتنی زیادہ سنگ دل ہو کہ تمہیں میرے جذبات کا احساس ہی نہیں ہے؟ سلمان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں تمہارے جذبات کو محسوس کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ سلمان عمرانہ سے 5 سال بڑا تھا، لیکن تعلیم کے میدان میں وہ اس سے 6 سال پیچھے تھا۔ مختلف ملازمتوں کے دوران میں عمرانہ نے پرائیویٹ MA بھی کر لیا تھا،
سلمان عمرانہ کی تعلیمی برتری کو تسلیم کرتا تھا اور عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا کیا علاج کہ عمرانہ نے اپنے ذہن میں شوہر کا جو معیار قائم کر رکھا تھا سلمان اس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلمان نے نرم لہجے میں کہا، عمرانہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری تعلیم اگرچہ واجبی سی ہی ہے، لیکن میں جو ہنر سیکھ رہا ہوں اس کا بڑا اسکوپ ہے۔ میں آگے جا کر کئی پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ کماؤں گا۔ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں قطعاً دکھی نہیں ہوں۔ عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس شہر میں دکھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، 2-4 کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ تم کہو تو میں ان کے نام اور ایڈریس۔ پلیز عمرانہ، سلمان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم میرے جذبات کو بری طرح مجروح کر رہی ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اگر تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا تم مجھے مسترد کر رہی ہو؟ بات مسترد کرنے یا قبول کرنے کی نہیں ہے سلمان۔ پھر کیا بات ہے؟ اصل بات معیار اور پسند کی ہے۔ عمرانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر میاں بیوی کے مزاج، معیار اور پسند ناپسند میں فرق ہو تو وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش نہیں رہ سکتے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دے سکتی ہوں کہ تم میری جانب سے اپنا دھیان ہٹا لو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے دل سے میرا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ سلمان نے آخری کوشش کے طور پر کہا، اگر میں تمہارے مزاج، تمہارے معیار اور پسند و ناپسند پر پورا اتر کر دکھا دوں تو بھی کچھ نہیں۔ عمرانہ کے 2 ٹوک جواب سے سلمان کی غیرت اور رقابت کو شدید چوٹ لگی۔ عمرانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے چچا سے بات کی۔ مبین اختر نے بیٹی اور بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش لا حاصل رہی۔ مبین اختر صرف دفتر ہی میں اسسٹنٹ نہیں تھے، بلکہ گھر میں بھی وہ اسسٹنٹ ہی تھے۔ صبیحہ نے بیٹی کی حمایت میں ایسی بڑھ چڑھ کر تقریر کی کہ مبین اختر کی سٹی گم ہو گئی۔ اپنے دھواں دار خطاب کے اختتام میں وہ کہہ رہی تھی، میں نے تو ساری زندگی ایک کلرک کے چیتھڑوں میں سسکتے ہوئے گزار دی۔ کئی عیدیں پرانے کپڑوں میں بیت گئیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو ان حالات میں نہیں دھکیلوں گی جہاں میں نے قدم قدم پر سمجھوتا کیا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر عمرانہ کا ہاتھ تمہارے اس مکینک بھتیجے کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ عمرانہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں اس کا دل چاہے گا۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مبین نے احسان لودھی کی پہلی بیوی کے حوالے سے بھی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تھک ہار کر اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ چنانچہ 4 ماہ بعد عمرانہ کاروں کے جلوس میں رخصت ہو کر اختر کالونی سے نارتھ ناظم آباد پہنچ گئی۔ سلمان بے بسی اور بیچارگی کے احساس کے ساتھ اپنی محبت یک طرفہ کے جنازے کو رخصت کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارات میں شامل ہر گاڑی کے ٹائر اس کے دل کو کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سلمان نے اسی وقت اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس دولت کی کشش نے عمرانہ کو اس سے چھین لیا تھا وہ اس دولت کو ضرور حاصل کر لے گا، اور اتنا زیادہ حاصل کر لے گا کہ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ بہت زیادہ دولت کے حصول کے لیے کار ایئر کنڈیشننگ کا کام معاون ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سر توڑ کوشش کر کے 6 ماہ کے اندر اندر ملک سے باہر جانے کا بندوبست کر لیا۔ پھر وہ تائیوان روانہ ہو گیا۔ احسان لودھی کا شاندار اور وسیع و عریض 2 منزلہ بنگلہ نارتھ ناظم آباد میں واقع تھا۔ احسان نے بنگلے کی بالائی منزل کو عمرانہ کے لیے مختص کر دیا، جبکہ زیریں منزل پر اس کی پہلی بیوی شازیہ کی رہائش تھی۔ چونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے اس عالی شان بنگلے میں بچوں کا وجود ناپید تھا۔ پہلے شازیہ اور احسان 2 عدد ملازمین کے ساتھ رہتے تھے، اب عمرانہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ گھریلو ملازمین میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت فریدہ تھی، جو کھانا پکانے کے علاوہ صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتی تھی۔ دوسرے ملازم کا نام افتخار احمد تھا۔ افتخار کی عمر بوقت وقوع لگ بھگ 11 سال تھی۔ اب وہ کم و بیش 14 سال کا ہو چکا تھا۔ افتخار گھر کے اوپرے کاموں کے علاوہ بازار سے سودا سلف بھی لاتا تھا۔ وقوع کے روز مقتول احسان لودھی اور ملزمہ عمرانہ کے درمیان کسی بات پر شدید جھگڑا ہوا تھا۔ اس وقت ان کی شادی کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب میاں بیوی کے درمیان بات زیادہ بڑھی تو عمرانہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنی امی صبیحہ کے پاس اختر کالونی چلی آئی۔ عمرانہ کی شادی کے 1 سال بعد اس کے والد مبین اختر کا انتقال ہو چکا تھا، اور صبیحہ کے سوا اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت پولیس نے صبیحہ کے گھر پر چھاپا مارا
اور عمرانہ کو احسان لودھی کے قتل میں گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے روز پولیس نے عمرانہ کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پولیس کا پورا زور اس بات پر تھا کہ عمرانہ نے اپنے کسی نوجوان آشنا کے ساتھ مل کر اس کے تعاون سے اپنے بوڑھے شوہر کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اس سلسلے میں عمرانہ کے فاروق نامی کسی آشنا کا ایک عشقیہ خط بھی بطور ثبوت چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے عمرانہ کو فرد جرم پڑھ کر سنائی تو ملزمہ عمرانہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا، چنانچہ اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ کارروائی نہیں ہو سکی تھی اور عمرانہ 3 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے المناک روز و شب گزار رہی تھی۔ 4 روز تک عمرانہ کی فائل کی بھرپور سٹڈی کرنے کے بعد میں اس سے ملنے جیل چلا گیا۔ اس وقت عمرانہ کی ماں سبیحہ اور سلمان میرے ساتھ تھے۔ عمرانہ کو میں نے عدالت کے احاطے میں ایک نظر دیکھا تھا، لیکن اچٹتی سی نظر میں دکھائی دینے والی عمرانہ اس عمرانہ سے خاصی مختلف تھی جو اس وقت میرے سامنے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی، رنگ گورا اور خد و خال جاذب نظر و پرکشش رہے ہوں گے، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں بے کیفی اور ویرانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس کا جسم خاصا لاغر ہو چکا تھا، سفید سوتی لباس میں وہ عجیب سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، تاہم جیل کی صعوبتوں نے 3 سال میں اس کے چہرے پر کرب کی ان گنت لکیریں کھینچ دی تھیں۔ سلمان نے کن آنکھیوں سے عمرانہ کو دیکھا، سرسری انداز میں سلام کیا اور کترا کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ عمرانہ نے جھکی ہوئی نظر سے سلمان کے سلام کا جواب دیا، تاہم اس کے انداز میں چھپی ہوئی ندامت کو میں نے صاف محسوس کر لیا تھا۔ اس ندامت میں بے بسی اور حجاب کی ملی جلی کیفیات پائی جاتی تھی۔ عمران کی ماں سبیحہ نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، یہ بہت تجربے کار اور منجھے ہوئے وکیل ہیں۔ اب تمہارا مقدمہ یہی لڑیں گے، اللہ نے چاہا تو تم بہت جلد رہا ہو جاؤ گی۔ عمرانہ نے بے چینی سے میری طرف دیکھا، پھر ماں سے پوچھا، اور وہ پہلے والے وکیل کا کیا ہوگا؟ اس کی ہم نے چھٹی کر دی ہے، سبیحہ نے بیٹی کو بتایا۔ خواہ مخواہ وہ منحوس مقدمے کو لٹکا رہا تھا، تم فکر نہ کرو بیٹی، اب بیگ صاحب تمہیں باعزت بری کروا لیں گے۔ عمرانہ نے خالی نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، امی، بیگ صاحب اگر بہت تجربہ کار اور مشہور وکیل ہیں تو ان کی فیس بھی بہت اونچی ہوگی، تمہیں اس سلسلے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیٹی، سبیحہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پھر سائیڈ میں کھڑے ہوئے سلمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹی، تمہارے مقدمے کا سارا خرچہ سلیمان نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، اسی نے بیگ صاحب کی فیس بھی ادا کی ہے۔ ہم نے سلیمان کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی، ماشاءاللہ یہ بہت شریف اور نیک لڑکا ہے۔ ماں کے منہ سے سلیمان کی تعریف سن کر عمرانہ خفیف سی ہو گئی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہیں بولی اور خاموش نظروں سے اپنی کوٹڑی کے فرش کو گھورنے لگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دستخط کے لیے وکالت نامہ عمرانہ کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے خاموشی سے دستخط کر دیے۔ میں نے کہا، عمرانہ، وقوعہ کے روز کیا واقعات پیش آئے تھے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی امی کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، امی کو سب معلوم ہے، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ثابت ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو گھورنے لگی۔ میں نے پوچھا، عمرانہ، مجھے معلوم ہوا ہے وقوعہ کے روز کسی بات پر تمہارا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا تھا اور تم اس سے ناراض ہو کر اپنی امی کے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہارے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بہت معمولی بات تھی، وہ منمنائی۔ میں وہ معمولی بات جاننا چاہتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، دیکھو عمرانہ، جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گی میں تمہارا مؤثر دفاع نہیں کر سکوں گا۔ ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے حقیقت کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ قدرے بیزار لہجے میں بولی، کیا یہ سب کچھ بتانا پڑے گا؟ ہاں، سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کیسا الزام؟ میں نے پوچھا۔ بیگ صاحب، آپ بھی اسی طرح چپتے ہوئے سوال کر رہے ہیں جیسے ریمانڈ کے دوران میں پولیس والوں نے کیے تھے۔ وہ سراسیمہ انداز میں بولی، میں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ خاصی خوف زدہ تھی۔
تسلی تشفی کی باتیں سن سن کر اس کا یقین اور اعتماد متزلزل ہو چکا تھا اور اس نے جیل ہی کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ صبیحہ خاتون نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹی، بیگ صاحب پولیس کے آدمی نہیں ہیں، یہ تمہارے وکیل ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، تم ان سے تعاون کرو۔ میں نے اس کا اعتماد بحال کرنے کی خاطر کہا، عمرانہ، میں تمہیں محض اس لیے گریز رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک معمولی سی بات کیس کا پاسہ پلٹ دیتی ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ عدالت میں صرف اسی بات کا ذکر کیا جائے گا جو ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگی۔ تاہم مجھے ہر بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ میں وکیل استغاثہ کے دلائل کا توڑ کر سکوں، لہٰذا تم بلا جھجک بتاؤ کہ تمہارے شوہر نے تم پر کس قسم کا الزام لگایا تھا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولی، سارا فساد ٹیلی فون لائن مین کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ میں اس وقت بالائی منزل پر اکیلی ہی تھی۔ ملازم لڑکے نے آ کر بتایا کہ ٹیلی فون کے محکمے سے کوئی شخص فون چیک کرنے آیا ہے۔ میں نے اپنے فون کے سلسلے میں کوئی شکایت درج نہیں کروائی تھی، تاہم احتیاطاً میں نے فون کا ریسیور اٹھا کر دیکھا، فون ڈیڈ پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے احسان نے اس سلسلے میں کوئی شکایت کی ہو اور اسی شکایت کی بنا پر لائن مین فون چیک کرنے آیا ہو۔ میں نے لائن مین کو اوپر بلوا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک فون کو چیک کرتا رہا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہیں فون بھی کیا، پھر مجھے فون چیک کرنے کو کہا۔ میں نے ریسیور کان سے لگا کر دیکھا، اب ٹون آ رہی تھی، گویا فون ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے لائن مین کا شکریہ ادا کیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی احسان آ گئے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ عام طور پر وہ رات 8 بجے گھر آتے تھے، مگر اس روز 6 بجے ہی آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ پر گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی ناراضگی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، وہ لڑکا کون تھا؟ میں نے استفسار کیا، آپ کس لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لڑکے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ابھی بنگلے سے نکل کر گیا ہے، وہ پاؤں پٹک کر بولے۔ میں نے بتایا، وہ کوئی لائن مین تھا، ٹیلی فون کے محکمے سے آیا تھا، آپ نے شکایت درج کروائی تھی، وہ فون ٹھیک کرنے آیا تھا۔ میں نے کوئی شکایت درج نہیں کروائی تھی۔ احسان غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے بولے، تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ احسان نے کبھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اس روز جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ میں نے لاکھ صفائی پیش کی، لیکن ان کی سوئی تو ایک ہی جگہ پر جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ ایک ہی بات کی تکرار کر رہے تھے، اب بھی وقت ہے عمرانہ، سچ سچ بتا دو، وہ لڑکا تم سے ملنے کیوں آیا تھا؟ تمہارے اس سے کس قسم کے تعلقات ہیں؟ جب وہ مسلسل الزام تراشی کرتے رہے تو میں بھی خاموش نہ رہ سکی۔ پھر ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں کافی دیر تک روتی رہی، کیونکہ غصے میں آ کر انہوں نے مجھے ایک تھپڑ بھی مارا تھا۔ مجھے روتا چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے اور پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ جب وہ کسی طور پر بھی میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے تو میں ان سے ناراض ہو کر اسی حالت میں گھر سے نکل گئی اور سیدھی اختر کالونی امی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، عمرانہ، تم احسان لودھی کے بنگلے سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اس وقت کم و بیش رات کے 9 بجے تھے۔ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، میں نے کہا، لیکن زیر منزل سے کوئی شخص اوپر تمہیں جھانکنے نہیں آیا، حالانکہ نیچے مقتول کی پہلی بیوی شازیہ کی رہائش تھی اور گھر میں 2 ملازم بھی موجود تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ عمرانہ نے بتایا، ملازمہ فریدہ اس روز چھٹی پر تھی اور شازیہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ فلم دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے ملازم لڑکے افتخار احمد نے بتائی تھی، اور افتخار احمد شاید اس وقت بنگلے سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب تم گھر سے نکلیں کیا اس وقت تک شازیہ واپس آ چکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، شاید وہ اس وقت تک واپس نہیں آئی تھی۔ ویسے میں نے اس طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا اور ٹیکسی پکڑ کر سیدھی امی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ عمرانہ بی بی، اگر وہ لائن مین دوبارہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے، پھر غیر یقینی لہجے میں بولی، 3 سال گزر جانے کے بعد مجھے اس کے خال و خد تو یاد نہیں رہے، پھر میں نے اسے ذرا غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، تاہم اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی چیز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ غیر معمولی چیز کیا تھی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے بائیں گال پر کسی گہرے زخم کا نشان تھا، عمرانہ نے پروسوک انداز میں بتایا، اور وہ نشان 2.5 انچ سے کسی بھی طور پر کم نہیں تھا۔ بہت خوب، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔
یہ تم نے بہت کام کی بات بتائی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس لائن مین کو دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لو گی۔ ہاں یقیناً، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پہلے جواب دیتے ہوئے اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں اپنے شوہر احسان لودھی کے ساتھ کتنا عرصہ ازدواجی زندگی گزارنے کا موقع ملا تھا؟ کم و بیش 1.5 سال۔ وقوع والے جھگڑے سے پہلے بھی کبھی تمہارے درمیان اس قسم کی کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی؟ عمرانہ نے نفی میں جواب دیا۔ احسان نے تم پر پہلے کبھی اس نوعیت کا شک کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں، عمرانہ نے قطعیت سے کہا۔ انہوں نے پہلے کبھی جھگڑا کیا اور نہ ہی کسی قسم کے شک کا اظہار کیا تھا۔